میں عثمانی، میں علوی، میں حنفی، میں قادری، میں سہروردی، میرا یہ بزرگ، میری یہ جماعت، سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ علوی بھی ہوں گے، عثمانی بھی ہوں گے، زیدی بھی ہوں گے، نقوی بھی ہوں گے، حنفی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہو تو تم سچے، اگر میرے محمد کے ہاتھ میں ہو تو ہم سچے۔ کبریائی، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح، یکتا بے مثل اور بے مثال رب کے لیے، جس کا کائنات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کے کوئی دھدیالی ہیں، نہ کوئی اس کے سسرالی ہیں، نہ کوئی اس کے ننیالی۔ وہ اکیلا ہے اور جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء، سید البشر، شافی محشر، اہل اسلام۔ قریب قریب آ جائیں، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ مجمع الزوائد میں ایک حدیث آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ سفر کی تھکاوٹ، سائے کی کمی، صحابہ درختوں کے نیچے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ حالانکہ عذر موجود تھا کہ درخت دور دور ہیں، سایہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ، تمہارا بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ یہ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، آپ بھی قریب قریب آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اگلا پڑاؤ آیا، صحابہ نے پھر پڑاؤ کیا، پھر سفر کی تھکاوٹ۔ اب جو پڑاؤ میں صحابہ تشریف فرما ہوئے، اتنا مل کر بیٹھے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ مل جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے ہے کہ پورے صحابہ کے لیے جو اس میدان میں اترے تھے، ایک ہی چادر کا سایہ کافی ہو گیا۔ عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا ماحی وانا حاشر وانا الحاشر وانا العاقب۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی حدیث پر گفتگو ختم کر دوں۔
میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی کی امت نبی کی تعریفیں کر رہی ہے اور قیامت تک مسلمان تعریفیں کرتے رہیں گے. معنی ہی یہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا معنی یہی ہے، تعریف کیا گیا. ایمانداری سے فیصلہ کیجئے گا، ہم سارے دنیا کے انسان نبی کے صحابہ سمیت سب مل کر تعریف کرنا چاہیں، کتنی تعریف کر لیں گے؟ یہ تعریف عمدہ ہوگی یا وہ تعریف جو رب اپنے نبی کی کرے گا؟ رب نے قرآن مقدس میں تعریف کی اور 4 مقامات پر پیغمبر علیہ السلام کا نام لے کر. حدیث کے لفظ یہ ہے، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور رب قرآن میں بتلا رہا ہے محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس سے بڑی تعریف دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی تعریف. آپ کی حیثیت اور مقام رب بتلا رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، اگر آج امت نبی کو اللہ کی تعریف مان لے جو رب نے نبی کی ہے، دنیا میں صرف ایک ہی جماعت ہوگی، باقی سارے فرقے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اللہ نے تعریف کی ہے کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لے کر آؤ. کس چیز پر؟ جو اللہ نے محمد پر نازل فرمایا. اگر ساری امت مل کر اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کی وہ تشریح جو پیغمبر کی زبان اقدس کرے اس پر ایمان لے آئے، تو دنیا میں صرف مسلمانوں کا ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی گروپ جو پیغمبر پر ایمان لانے والا ہوگا، باقی سارے فرقے خود بخود مٹ جائیں گے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ کوئی نہ بھی مرنا چاہے پھر بھی موت آ جائے گی. کوئی کہے نہ میں نے نہیں مرنا، کوئی کہہ دے میں نے نہیں مرنا، موت پھر بھی آ جائے گی. اس لیے دشمن کی موت پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھر بھی اس موت نے آ جانا. موت آئے گی اور ہم سب جمع ہوں گے. حشر کا میدان ہوگا. سوچئے گا ذرا، جزا اور سزا کی تیاری ہو رہی ہوگی، عدالت لگی ہوئی ہوگی،
بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. یہ جنتی اور یہ دوزخی، فیصلہ کس پر ہوگا کہ یہ دوزخی ہے یہ جنتی ہے؟ آئیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، اور حشر کے میدان میں محمد فرقم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. جو محمد کی اتباع کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو محمد کا دشمن ہوگا وہ کہیں اور جائے گا. انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لواء الحمد یوم القیامہ بیدہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا. ان فرقوں اور فرقوں کے بزرگوں کے نام پر جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈیاں ہوں گی. سوچئے گا ذرا. میں عثمانی، میں علوی، میں حنفی، میں قادری، میں سہروردی، میرا یہ بزرگ، میری یہ جماعت، سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے. علوی بھی ہوں گے، عثمانی بھی ہوں گے، زیدی بھی ہوں گے، نقوی بھی ہوں گے، حنفی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے. فیصلہ تم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہو تو تم سچے، اگر میرے محمد کے ہاتھ میں ہو تو ہم سچے. کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. ہر بندہ میرا بھائی ہے، وہ جس مسلک سے کیوں نہ ہو. لیکن میں ایک دل رکھتا ہوں جو دھڑکتا ہے. خواہش ہے اگر اللہ مجھے جنت دے رہا ہے تو میرے بھائیوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ یہ درد مجھے کھینچ کر لایا. نہ مجھے کسی کے عہدوں کی ضرورت، نہ ووٹوں کی ضرورت. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حشر کا میدان ہے، ترازو لگی ہوئی ہے، فیصلہ کس شخصیت پر ہو رہا؟ سوچ لیجیے. جس شخصیت پر فیصلہ ہو اس کے صحابی جبیر کہتے ہیں میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد. آپ نے انگوٹھی دیکھی؟ انگوٹھی کے اوپر جو لکھا ہوا تھا کئی گھروں میں آج بھی سینری بنا کر لگایا جاتا ہے. اس کو ذرا پڑھا کریں. سب سے اوپر کس کا نام ہے؟ ہائے ہائے، عقیدہ توحید. اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر سے پڑھ ہی نہیں سکتے، نیچے سے محمد الرسول اللہ. کیا کہنا چاہتا ہے رب؟ مہر تیری، لیکن امت کو بتلا کہ محمد کون ہے. وہ رسول ہے، اس کو رسول بنانے والا آسمانوں کا رب اللہ ہے. اس شخصیت پر فیصلہ ہوگا، اس شخصیت پر فیصلہ ہوگا. اب ایمانداری سے سوچ لے، کیا ہم اس شخصیت پر جمع ہیں؟ نہیں جمع. قرآن کتنے ہیں؟ 2 4. قرآن ایک، جس کا کلام ہے اللہ
وہ بھی ایک، جس پر نازل کیا وہ محمد بھی ایک، جس نے تشریف فرمائی وہ محمد بھی امام الانبیاء ایک، جس کا طواف کرتے ہو بیت اللہ وہ بھی، جس مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہو وہ بھی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا بیت اللہ ایک ہے، اللہ کا نمائندہ امام الانبیاء انا محمد ایک ہے، اس کی مسجد نبوی بھی ایک ہے۔ جب رب ایک، قرآن ایک، نبی ایک، حدیث ایک، پیغمبر کی ذات ایک ہے، پھر جماعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ پھر جماعت بھی اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے جبیر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ کوئی چھوٹے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں چھوٹے؟ بہت بڑے، بہت بڑے ہیں۔ سنیوں کے 4، رافضیوں کے 12، وہابیوں کے پتہ نہیں کتنے، سب بڑے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے یہ سارے سنی، وہابی، رافضی سب کے بزرگ جمع ہو جائیں اور ان سب کو ایک پلڑے میں بٹھا اور دوسرے میں انا محمد، محمد کو بٹھا آیا آسمان سے 2 فرشتے، ترازو لگائی، نبی کو بٹھایا، ادھر سے 100 کو بٹھایا، پھر 1000 کو بٹھایا، دوسرے نے کہا ساری کائنات کو ایک پلڑے میں بٹھا اور دوسرے میں ایک محمد کو بٹھا، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیے مانتے ہو اس حدیث کو؟ جی مانتے ہیں۔ نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ حنفی۔ سوچنے کا دعوت دے، فکر دے رہا ہوں، فکر دے رہا۔ مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہو تو نماز، روزہ، طلاق، اذان، درود یہ کس کی طریقے کی کر رہے ہو؟ اگر طریقہ محمد کا ہے تو جنت میں جاؤ گے، اگر طریقہ کسی اور کا ہے تم نے اس حدیث کو نہیں مانا۔ میرے نبی نے کہہ دیا تھا میرا ایک نام ہے اور وہ نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے بزرگ، ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ عثمانیوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی تو پھر نبی بنا دیے؟ جی غلطی تو ہو سکتی۔ وہابیوں سے ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی۔ آسان سی باتیں، سادہ سی باتیں، غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ میں تجھے وہ شخصیت سناؤں، وہ بتلاؤں، اس کا عکس دکھاؤں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم اٹھا کر رب کہہ رہا ہے، رب قسم نہ بھی اٹھائے تب بھی سچا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کا پیغمبر ہے اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو سیدھے راستے پر۔ لاؤ ایسا کوئی بزرگ۔ ناراضگی کس بات کی؟ لاؤ لاؤ اور پھر سنو، تم جتنا بھی لے کر آؤ گے پیغمبر کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، کسی نے پوچھا آپ کا مقام، کہا پیغمبر کے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والے ریت کے ذرات کے برابر بھی نہیں۔ ہم حدیثوں کے مقابلے میں انا محمد، فرمایا میں محمد ہوں۔ صلح حدیبیہ شرائط طے ہو گئی ہے، شرائط بظاہر ذلت والی شرائط ہے کہ تمہارا اگر کوئی شخص تمہیں چھوڑ کر مکے آئے گا نہیں دیں گے، اور ہمارا کوئی کلمہ پڑھ کر مدینے آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ عمر آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اگر مارے جائیں تو جنت میں؟ فرمایا ہاں۔ ابو جہل کی پارٹی ماری جائے دوزخ میں؟ فرمایا ہاں نعم دوزخ میں۔ فرمایا پھر ان شرائط پر صلح کیوں کرے؟ ایسی شرائط، فرمایا عمر جانتے ہو میں محمد ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ بظاہر ذلت والی شرائط لے کر صحابہ پلٹے، آسمان کے مالک نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہا بلاؤ عمر کو۔ کدھر ہے عمر؟ آئے اور ڈر کر چلے گئے تھے کہیں میرے بارے میں قرآن نہ اتر آئے۔ میں ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر نے بھی یہی کہا جانتے ہو جس سے پوچھ رہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر حاضر ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا رب نے فتح دے دی۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ فتح ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد۔ اپنی نسبتیں دیکھو، میں اپنی نسبت دیکھوں، آپ اپنی نسبت کو دیکھیں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ میرے اپنے ایک بزرگ کی نسبت، آپ کے اپنے کسی بزرگ کی طرف نسبت۔ یہ بزرگ آئیے مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگ گھر سے نکلے، انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا، متقی، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب بصیرت، انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دی۔ کچھ ان میں سے کہنے لگے نہیں ان کے استاد کے پاس چلتے ہیں، حسن بصری سے ملتے ہیں رحمہ اللہ۔ وہ گئے، ان کے پاس پہنچے، ان کو دیکھا، وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ کچھ آگے نکلے، انڈیا کے شہروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ کچھ اور آگے نکلے، اہل السنہ کے 4 ائمہ کے پاس ڈیرے ڈال دیے۔ تلاش کرتے چلتے چلے گئے۔ کچھ اور نکلے، صحابہ کے پاس پہنچے۔ کچھ اور نکلے، جب انہیں نبی کے چہرے کو دیکھا، کہا اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ فرق یہی ہے، ہم میں سے کچھ نکلے، کوفہ جا کر بریک لگی۔ کچھ نکلے، مالک کے پیچھے جا کر رکے۔ کچھ نکلے، ابن حنبل کے پیچھے جا کر رکے۔ اور ہم تو وہ ہیں، ہم تلاش میں نکلے۔ ہم نے جب محمد کریم کو دیکھا، ہم نے اس سے افضل کائنات میں کسی انسان کو نہ پایا، ہم نے محمد سے اپنی نسبت جوڑی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ ہے انا محمد کا ترجمہ۔ جس نبی کی بھی اطاعت کی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے اماموں کے ساتھ جڑ جاؤ،
کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو آپ کو میں رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے بتلا دو تاکہ میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ اگر نہیں، اور رب محمد کی قسم ہے نہیں، پھر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک رب کی طرف پلٹ آؤ اور دنیا کے بنائے ہوئے ان مقبروں سے اپنے دامن کو چھڑا لو، اور دوسرا دنیا کے بنائے ہوئے ائمہ سے اپنے دامن کو چھڑا کر محمد کا دامن تھام لو، نجات پا جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا یمامہ کا سردار سمامہ، صحابہ کا قاتل، گھر سے نکلا پیغمبر کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، ساتھیوں نے گرفتار کر لیا، رات کے اندھیرے میں آیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، صبح ہوئی تو پہچانا یمامہ، سردار سمامہ، ہائے ہائے، عمرے کے لیے بھی جا رہا تھا کہ ہاتھ صاف کرتا ہوا عمرے پر چلا جاؤں گا۔ آپ آئے، آپ نے پوچھا کیا حال ہے سمامہ؟ کہا قتل کرو گے؟ بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، ہے بندھا ہوا، پیچھے موجود ہیں، چھوڑ دو گے؟ احسان فراموش نہیں، بدلہ دوں گا، احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہا میری طرف تو دیکھ، کہا نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ، آپ کا شہر، آپ کا چہرہ، آپ کی ہر شے، مجھے دنیا سے ہر شے سے نفرت، سخت ترین الفاظ۔ آپ نے کہا بندہ رہنے دو۔ سارا دن دیکھتا رہا، کیا؟ صحابہ کا مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، اٹھنا اور بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نبی کے حکم پر جان نچھاور کرنا، اطاعت و فرما برداری۔ دوسرا دن بھی آیا، آپ نے پھر پوچھا، کہا کیا پوچھتے ہو؟ وہی جواب ہے جو کل جواب تھے، مارو گے بدلہ لے لیں گے، سردار آدمی ہوں۔ تیسرا دن بھی آیا، آپ نے کہا جاؤ، کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے، وہی خیال ہے، نہیں بدلتا اپنا ایمان کو، وہی خیال ہے۔ آپ نے صحابہ کا رسی کھول دو کہ جاؤ آزاد ہو، جاؤ آزاد ہو۔ گیا، موضوع سے متعلقہ بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ غسل کیا، واپس پلٹا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ایک بات اس نے کہی جو اس حدیث کی شرح، اللہ کے نبی، کیا آپ کی شریعت میں بھی عمرہ ہے؟ میں عمرے کے لیے نکلا تھا۔ فرمایا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب عمرے کا طریقہ مجھے بتلاؤ۔ ہم جس سے چاہے پوچھے، مولوی یوں کہتے ہیں، مولوی یوں کہتے ہیں، میرے نزدیک حلال، آپ کے نزدیک حرام، میرے نزدیک حرام، آپ کے نزدیک حلال۔ آپ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میں کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ سوچئے گا ذرا، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جب دونوں کا نبی ایک، پھر عمرے کا طریقہ بھی ایک، پھر طلاق کا طریقہ بھی ایک۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
आसमान से रब आवाज लगा कर कह देता नमाजें पढ़ो, कह सकता था कि नहीं? कह सकता था। वो बादशाह जो चाहे करे, ला युसल, हम तो उससे नहीं पूछ सकते। लेकिन नहीं, नहीं, उस रब ने अपना यह कुरान बंदों तक पहुंचाने के लिए 4 बंदों को मुंतखब किया, सईदों के 12 को मुंतखब किए, वहाबियों के दर्जनों मौलवियों को मुकर्रर किए। नहीं, नहीं, उस रब ने अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए कायनात में सिर्फ एक बंदे को मुंतखब किया और उसका नाम है मोहम्मद। हमें मोहम्मदी बनते हुए मौत आती है, हम सब कुछ बन जाते हैं। आप कौन है? मैं सोर वर्दी। आप कौन है? मैं बगैर वर्दी। कमाल नहीं है? सोचिएगा जरा, ठंडे दिल से सोचिएगा, मैं कौन हूं? मुझे रब ने क्या बनाया? किसके पीछे चलने को कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा हसना। हाय हाय, ना नमाज में उस्वा हसना, ना तलाक में उस्वा हसना, ना तिजारत में उस्वा हसना, ना शक्ल सूरत में उस्वा हसना। किस चीज में उस्वा हसना? अंगूठे चूमने में, रबीउल अव्वल को मस्जिदों में भंगड़े डालने में? कोई एक तो बतलाओ, एक तो बतलाओ। हमारा ईमान, और सुन लो, हमारा ईमान तो यह है, नबी हंसता है हम उसको दीन बना लेते हैं, नबी मुस्कुराता है हम उसको दीन मानते हैं, नबी चलता है हम उसको दीन मानते हैं, नबी बैठता है हम उसको दीन मानते हैं, नबी बैतुल खला में जाता है हम उसको दीन मानते हैं। जो नबी जूते पहनने का तरीका बतलाए, जो नबी रात को बीवी के साथ बसर करने के तरीके पढ़ाए, जो नबी सुबह को उठने का तरीका बतलाए, जो नबी रात को सोने का तरीका बतलाए, वो विलादत का तरीका नहीं बतला सकता? वो पैदाइश के जश्न नहीं समझा सकता कि जी बहुत बड़ी नेकी है? क्या कहना चाहता है? मेरे नबी ने तो कहा था अना मुहम्मद। एक ही बात है, भी 5 बातें हैं ये। अना मुहम्मद व अना अहमद व अना माही अल्लज़ी युहमा बियल कुफ्र व अना अल-हाशिर अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला अक़बी व अना अल-आक़िब वल-आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाह मुस्लिम। अभी तो एक बात है, रात मेरी है, आप आए हुए हैं, खाना खाकर जाओगे कि नहीं? फिर बात भी अपनी, रात भी अपनी। आप तो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, मजे से बैठे हुए हैं, आपने तो सारा लाना है, बोलना तो मैंने है ना भाई, मेरा भी ख्याल कीजिएगा। ओ अहले इस्लाम, कोई बतलाएगा मुझे? मौलवी हदीसों में बड़े मुफ्ती होते हैं, कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा करके सिर्फ बताएगा मैं आखिरी बात क्या कर रहा था। देखते हैं कितने यहां हाजिर हैं और कितने बीवी के पास पहुंचे हुए, अभी पता लग जाता आखिरी बात मैंने क्या की। आखिरी बात, जाइएगा पीछे, दिमाग को पलटाओ, देखो कितने लोग हाजिर हैं, सवाल भी लिख रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। ये बताओ मैंने आखिरी बात क्या की? मुझे तो खुद याद नहीं, आप बतलाओ। आए हाय हाय, जो नबी
حاجت کے طریقے بتلائے، وہ جشن کے طریقے نہیں پڑھا سکتا؟ پڑھا سکتا، پڑھا سکتا۔ اگر پڑھائے ہیں تو رب کے قرآن میں دکھا، اگر سکھلائے ہیں محمد کی حدیث میں بتلا، اگر کروائے ہیں صحابہ سے دکھلا، اگر امت کے ائمہ دین چار اہل سنہ کے امام انشاءاللہ ہمارے ساتھ جنتوں میں ہوں گے، ان سے دکھلا، ان سے نہیں، چار خلفائے راشدین سے دکھلا، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث سے دکھلا، کسی سے تو دکھلا۔ اگر نہ ملے اور قیامت کی دیواروں تک نہ ملے، پھر بات وہی کہوں گا، دین مولویوں کی بات کو نہیں کہتے، دین وہ ہوتا ہے جو محمد کی زبان کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رب نے ایک بندے کو چنا اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کا نام تو بتلاؤ، ایک ہی نام ہے، وہ امام الانبیاء، سید البشر، شافی معشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کس نے امام بنایا؟ سوچئے گا، دعوت فکر دینے آیا ہوں نا۔ اس کو امام کس نے بنایا؟ اور میرے امام کو امام کس نے بنایا؟ سیدوں کے 12 امام، نکی تقی کاظمی مشہدی علی حسن حسین عسکری، ان کو امام کس نے بنایا؟ آئیے، امام، 4 اماموں کو امام کس نے بنایا؟ سوچتے ہیں، ان کو امام رب نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ فرق ہے تیرے امام میں اور میرے امام میں۔ کیا فرق ہے؟ ان کو امام ہم نے بنایا، اور جو ہمارا امام محمد کریم ہے اسے رب نے امام بنایا۔ آئے، صفیں بند گئی، انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ مصلی پر کھڑا کون ہو؟ خلیل اللہ جائے، کلیم اللہ جائے، ذبیح اللہ جائے، کون جائے؟ انتظار میں ہے۔ آیا جبریل امین علیہ السلام، پکڑ کر پیغمبر کا ہاتھ مصلی پر کھڑا کیا کہ تو امام الانبیاء، جو نبیوں کا امام ہو، وہ میری اور آپ کی نماز کا امام نہیں بن سکتا؟ کون سی نمازیں ہیں؟ کون سے حج پر جاتے ہیں؟ میں نے کتنے مسلمانوں کو وہاں دیکھا ہے، وہاں جا کر کہیں گے مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی میں مفتی ہوں، پوچھو، میں مفتی ہوں، پوچھو۔ میں نے وہ کرسی جو سعودیوں کی تھی اس پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے پوچھو کیا پوچھ رہے ہیں؟ اردو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں تھوڑی تھوڑی جانتا ہے، پوچھو۔ کہتے ہیں حنفی حج کا طریقہ بتلا۔ حج پلس حنفی۔ میں نے کہا حنفی نبی تو رب نے کوئی بھیجا نہیں، حج کہاں سے لے کر؟ بھیجا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھ محمد کے حج کا طریقہ کیا تھا؟ میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع میں کہا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ انا محمد، انا محمد۔ او اہل ایمان، درد دل سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم جب نبی کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کے پیچھے چلتے۔ تبلیغی جماعت کو دیکھا ہے کتنی محنت کرتی ہے، اس کا فکر ہے ایک یاد رکھنا۔ یاد آیا تو بتا رہا، نبی کے طریقے میں غیر کامیابی، غیر نبی کے طریقے میں ناکامی۔ وہ 6 جو طریقے یاد کرواتے ہیں نا باتیں، اس میں یہ طریقہ
اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، نبی کی اطاعت میں کامیابی، غیر نبی کی اطاعت میں ناکامی۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب غیر نبی کے طریقے کی نمازیں پڑھتے ہو، ایک حدیث یاد آئی اسی شرح میں، علی کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میدان عید کا سج گیا ہے، شاگرد آ کر صفیں باندھ رہے ہیں، ایک آیا عید کے میدان کے اندر، اس نے نفل پڑھنے شروع کر دی، اللہ اکبر۔ نیکی کر رہا تھا کہ بدی کر رہا تھا؟ نیکی۔ نماز سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ مکہ کے چودھری توبہ کر لیں تو پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کے بعد نماز۔ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، لوگ جمع ہو رہے ہیں، علی موجود ہے، علی موجود ہے، اس نے نماز شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ سلام پھیر کر کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب سنیے گا، دلوں کو تھامو اور سوچو، ہمارے ہاں جو بڑی بیماری ہے، حرج کیا ہے؟ قبر پر یاسین سورت پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ ربیع الاول کو بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر بے پردہ نکلیں تو حرج کیا ہے؟ کل میں دیکھ رہا تھا ایک مسجد کے اندر گھنگرو باندھ کر ایک نوجوان مسجد میں ڈانس کر رہا تھا اور جشن منا رہا تھا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ اور میرا پیغمبر تو گھنگروں کی آوازوں میں انگلیوں کو کانوں میں دے کر ابن عمر سے پوچھتا ہے عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں آ رہی، پھر کانوں سے انگلیاں۔ بدبختی کا عالم ہے، نبی کا نام چمٹوں اور ڈھول کی تھاپ پر لینے لگ گئے ہو، پاک نام۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہا تھا؟ بات آپ کو یاد آئی تھی، نماز۔ سلام پھیر کر کہتا ہے، نماز پڑھ رہا تھا امیر المومنین، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ سزا دے گا۔ سائل کا سوال بڑا ہی خوبصورت تھا، آگے سے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا امیر المومنین کیا رب مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ فرمایا نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، رب تجھے نبی کی مخالفت کرنے پر سزا دے گا۔ نبی نے عید کے میدان میں نفل نہیں پڑھے سوائے عید کی نماز کے، تو نبی سے بڑھ کر نیکی کر رہا ہے، تجھے اس لیے سزا ملے گی، نماز پر نہیں۔ ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہی کیا ہے؟ حرج سب سے بڑا یہ ہے، جس نیکی کی خبر آج کے 14ویں صدی کے ملا کو ہوئی، مولوی کو ہوئی، عالم کو ہوئی، صوفی کو ہوئی، درویش کو ہوئی، اس نیکی کی خبر صحابہ کو نہ ہو سکی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے السابقون الاولون سارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور دوڑو ففروا الی اللہ۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو نیکی آج مجھے پتہ لگی ہے وہ ابو بکر کو پتہ نہیں لگ سکی۔ اور آگے چلوں، اجازت ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اے نبی جو نیکی آج مجھے جشن کے طور میں پتہ لگی ہے آپ کو بھی نہیں پتہ لگ سکی؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آگے چلوں؟ اللہ بندے تیرے، قانون تیرا، ان الحکم الا للہ، تجھے بھی وہ نیکی نہ پتہ لگ سکی جو آج 14ویں صدی کے بندے کو پتہ لگ گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے وہ نیکی نیکی نہیں،
नेकी नेकी नहीं, जिस पर मोहम्मद की मोहर, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, वो नेकी नेकी नहीं जो पैगंबर ने नहीं की। पैगंबर ने नेकी वो, नेकी वो। एक और बात, अभी किसी खतीब ने एक तकरीर में उसका जिक्र भी किया है, मैं उससे अपना मौजू निकालता होता हूं। बैत रिज़वान, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीना। 1400 सहाबा दरख्त के नीचे, और दरख्त भी वो जिसका जिक्र कुरान में। उससे अफजल दरख्त भी कोई हो सकता है? नहीं। ये बाबे ने दरख्त लगाया, बूढ़ा हो गया, गिर गया, ये अफजल या कुरान वाला दरख्त अफजल? ये सैयद, मेरे सैयद ने, मेरे वालिद ने दरख्त लगाया, ये अफजल या वो अफजल जिस दरख्त के नीचे मोहम्मद बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो दरख्त आया जमाना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, उठा इब्ने अबी शैबा और देख, एक नौजवान आया और आकर कहा, अमीर अल मोमिनीन, वो दरख्त याद है? कहा कौन सा? कहा जिसके नीचे बैठने वालों से रब रादी हो गया था। ओए होए होए, कमाल का दरख्त है, रब रादी हो गया था, रब रादी हो गया। कहा याद है? कहा उधर एक नेकी हो रही जो आपको भी नहीं पता। कहते क्या हो रहा है? कहते आपके शागिर्द नौजवान उठते हैं और उस दरख्त के नीचे जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। नेकी है कि नहीं? दरख्त बाबरकत, कुरान में जिक्र, नबी और सहाबा उसके नीचे बैठे, इतना बाबरकत, इतना बाबरकत। सहाबा के शागिर्दों ने जाकर वहां नफल रब के लिए, बाबे के लिए नहीं। अमीर अल मोमिनीन कहने लगे ठहर नौजवान, यहीं ठहर। अंदर गए, फारूकी कुल्हाड़ा निकाला, कंधे पर रखा, कहा चल जरा उस दरख्त की तरफ। गए और जड़ से काट कर रख दिया, और फिर कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा दरख्त कटवाया जिसका मुस्तकबिल में तागूत बनने का डर पैदा हो गया था। बतलाओ कहना क्या चाहते थे वो नौजवान? हम वो नेकी कर रहे हैं जो उम्र को भी ना पता लग सकी। ओ अहले ईमान, नेकी नेकी वो नेकी नहीं होती जो मैं और आप करूं, नेकी वो होती है जो आसमान वाला उतारता है। नेकी वो होती है जिसकी तस्दीक मोहम्मद करीम करते हैं। ये दो चीजें तो नेकी है, बाकी सारा कुछ फसाद है। अगर इसी पर आओगे, अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल